بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ملک میں ڈیل کی باتیں عام ہیں اور طریقہ اعتماد پیش کیے جانے کی باتیں بھی زبان زد عام ہیں، چاہے سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، سب پر یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے ملک میں اور اقتدار کسی دوسرے شخص کے حوالے کیا جا رہا ہے، طریقہ اعتماد پیش کی جا رہی ہے اور وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ افواہیں ہیں یا حقیقت ہے، اس کے بارے میں ابھی تک جب تک کوئی فائنلائز چیز نہیں ہوتی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پورا ملک گزشتہ کئی ہفتوں سے افواہوں کی زد میں ہے، پورے ملک میں دھند چھائی ہوئی ہے، کہیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ ایسے میں اچانک وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا گیا، اگر مجھے حکومت سے نکالا گیا تو میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ ایسی باتیں وہ تب بھی کیا کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، جب وہ کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر جب میں اقتدار میں آؤں گا تو بہت خطرناک ثابت ہوں گا۔ اعظم صاحب یہ دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ جی انہوں نے نہیں بتایا۔ اب عوام کو دے رہے ہیں، اپوزیشن کو دے رہے ہیں، یا ان لوگوں کو جن کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے اقتدار میں لے کر آئے تھے۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو عوام کے لیے تو آپ یقیناً خطرناک ثابت ہو چکے ہیں۔ گھر کا چولہا جلانا ان کے بس میں نہیں رہا، 2 وقت کی روٹی بچوں کو پرووائڈ کرنا ان کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ روز پیٹرول بم آپ گراتے ہیں اور پھر ان کے زخموں پہ ایسے نمک چھڑکتے ہیں۔ صبح فرماتے ہیں کہ جناب پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، شام کو وہی وزیر اعظم عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب مہنگائی ہمارے پاس میں نہیں ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، اس لیے ہمارے ملک میں بھی مہنگائی ہے۔ اور ہمیں سمجھ نہیں آتا، عوام کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ آپ کی کون سی بات پر یقین کریں کہ ملک میں مہنگائی نہیں ہے، یا اگر ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ سیکنڈلی، اگر یہ دھمکی اپوزیشن کے لیے ہے تو میرے خیال سے پچھلے 3.5 سال کے عرصہ میں اپوزیشن کا شاید ہی کوئی سینئر ممبر ایسا ہو جو کہ جیل نہ گیا ہو۔ آپ کے دور حکومت میں آپ ان کی پگڑیاں اچھال چکے ہیں، ان کو جیلوں بھیج چکے ہیں، اس سے اوپر آپ ان کے لیے کیا خطرناک ثابت ہوں گے۔ رہی ایک تیسری قوت جن کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے اقتدار میں لے کے آئے تھے، انہوں نے دھرنے دلوائے، آپ کو لانے کے لیے سب کچھ مینج کیا، ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ، جن کے بارے میں آپ بھی شاید کہتے ہیں کہ جناب ہم ایک صفحے پہ ہیں، جن کے بارے میں آپ کے وزیر داخلہ فرماتے ہیں کہ ان کا دست شفقت ان کے سر پر ہے، وہ ہٹا نہیں ہے، اور جب تک وہ ان کے ساتھ ہیں تو آپ اقتدار میں رہیں گے۔ آپ کو یہ دھمکی دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ملک میں ایسا کوئی کام ہو رہا ہے جو الیگل ہے، جو غیر آئینی ہے؟ اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ چیزیں کوئی انہونی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ سیاسی طور مقابلہ کریں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو فیس نہیں کر سکتے، یا آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، یا کہیں کسی فورم پہ کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور کوئی ایسی قوت جس کو اپنا کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہیے، نیوٹرل رہنا چاہیے، وہ کیسا رول پلے کر رہی ہے، تو آپ کو کاش یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا اپوزیشن میں رہ کے۔ آپ کی کارکردگی، آپ کی 3.5 سال پرفارمنس اس قابل ہوتی، آپ کہتے کہ میں عوام سے دوبارہ رجوع کروں گا اور پہلے سے زیادہ ووٹ لے کر، زیادہ مضبوط ہو کر اقتدار میں آؤں گا۔ کاش کوئی ایسا پروجیکٹ آپ نے لگایا ہوتا 3.5 سالوں میں، کوئی ایسا کام کیا ہوتا کہ عوام آپ کے پیچھے دیوانے ہوتے، عوام آپ کی حفاظت کرتے، عوام آپ کی حکومت کا پہرا دیتے۔ لیکن پچھلے 3.5 سالوں میں آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور اب جب حالات آپ کے کنٹرول سے نکلتے جا رہے ہیں
آپ دھمکے پہ اتر رہے ہیں. آپ کے حالات وہی ہوتے جا رہے ہیں جو افغانستان میں اشرف غنی کے آخری دنوں میں تھے. آپ کو آپ کے قریبی لوگ اب ایک ایک کر کے چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں. نور عالم صاحب، جواد احمد اور آج کی تازہ خبر شہزاد اکبر بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے. آپ کی حالت ایسی ہو چکی ہے جیسے کوئی چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتا ہے. آپ کی کشتی ڈوبنے والی ہے اور لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگا جاتے ہیں. وہ اکثر ڈوب نہیں سکتے، اکثر تیر تو سکتے ہیں، کشتی میں سمندر کی سیر تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ ڈوبنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایک ایک کر کے کشتی سے چھلانگیں لگا رہے ہیں اور آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے. کہتے ہیں کہ نزاع کا وقت ہے، مجھ پہ اپنی محبت واپس لو. کشتی جب ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب، اس کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا بوجھ اتار دیں، آپ اس کشتی سے باہر نکل آئیں. شاید یہ کشتی کنارے لگ جائے. لیکن اگر آپ اس طرح چمٹے رہے اور آپ نے اس کشتی پر سے اترنے سے انکار کر دیا تو پھر آپ تو ڈوبیں گی صنم، کشتی بھی ڈوب جائے گی اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. تھینک یو.